ناظرین آداب، میں تالیف حیدر آواز دی وائس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور وہ پوری انسانی تاریخ جس میں واقعہ کربلا کو وقتاً فوقتاً الگ الگ طرح سے اہمیت حاصل رہی، اور آج بھی پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو سبق لیا جاتا ہے اور واقعہ کربلا کو جس حساسیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں ہمارے نہایت ہی ذی علم اس عہد کے نئے نوجوان علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کا ذہن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑی جماعت کے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ نئی نسل میں بہت سارے علماء ان کو اپنا ایسا عالم تصور کرتے ہیں کہ جن کی طرح مستقبل میں وہ بنے۔ میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب کا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ ذیشان صاحب یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج میں ان سے واقعہ کربلا پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ذیشان بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پوری دنیا میں جو ایک پیغام جاتا ہے اس واقعہ کربلا سے، جو یہ پورا 10 دن کا واقعہ ہے اور اس کے پیچھے جو پوری ایک تاریخ ہے، اس سب کو اگر ہم اس وقت نظر انداز کر دیں اور ابھی صرف اس پوائنٹ پر ہم سوچیں کہ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، کون سا پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے؟ دیکھیے، آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری جنگیں ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی عبادت، ایک ایشورواد کی دعوت لے کے جب کھڑے ہوئے، اور صرف ایک خدا کی پوجا ہونی چاہیے، کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، ہر طرف سے، گھر کے اندر، گھر سے باہر مخالفتوں کا طوفان ہو گیا۔ وہ وقت آیا کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ چلے گئے۔ وہاں بھی جانے کے بعد لوگوں نے چین سے، ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا، آکرمن کیا، فوج ان کے خلاف لے گئے، جنگیں ہوئیں۔ تو کئی جنگیں ہوتی رہیں، ساری آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جتنی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے وہ نان مسلم ورسز مسلم ہیں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پیغام، جو ایک ایشورواد کا جو پیغام تھا، اس کے خلاف، یعنی اس آواز کے خلاف جو لوگ بھڑک گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے، وہ آکرمن کرنے گئے تھے رسول اللہ کے خلاف، وہ ایک جنگیں ہوئی تھیں۔ لیکن کربلا کی جو لڑائی ہے، اس کو آپ مسلم اور ورسز نان مسلم آپ نہیں دیکھ سکتے، اس میں دونوں طرف مسلم ہیں۔ تو مسلم اور نان مسلم کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے صحیح اور غلط کی لڑائی، یہ لڑائی ہے آئیڈیلزم کی لڑائی، یہ لڑائی ہے ظالم کے خلاف سچ بولنے کی ہمت کرنے کی لڑائی، یہ لڑائی ہے اپنی جان، اپنی گردن کٹانا لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہ کرنے کی لڑائی۔ تو کربلا دراصل ہمیں اصولوں پہ جینا سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا سے سب کا تعلق ہے۔ جب کربلا کا نام آتا ہے تو ایسا نہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کی چیز ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلموں کی چیز، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب کربلا آتا ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، ہندوستانی ہو، ہندوستان سے باہر کا ہو، سب اس کو ایک ستیہ کی لڑائی، اصولوں کی لڑائی سمجھتے ہیں، اور اس میں سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ کربلا کے ساتھ امام حسین سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ جب بھی ظالم کا ظلم بڑھے گا، جب بھی مظلومین ستائے جائیں گے، جب بھی اصولوں کا خون ہوگا، جب بھی زیادتی ہوگی زمین پہ، تو ظالموں کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہونے کے لیے، جب بھی لوگ سوچیں گے کہ ان ظالموں کو، چاہے وہ معاش سے جڑے ہوئے ظالم ہوں، سیاست سے جڑے ہوئے ظالم ہوں، مذہبی گنڈے ہوں، کسی بھی اعتبار سے جو بھی ظالم جب ظلم کرے گا اور نیچے کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرے گا، نیچے سے جب بھی کوئی کھڑا ہوگا، وہ اپنے لیے ایک حوصلہ پائے گا کربلا سے۔ کربلا ایک حوصلہ ہے، ایک عزیمت ہے۔ اصولوں کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اسلام کا جو اصل میں یہاں پہ اصول کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کہ اسلام جو ایک بنیادی اعتبار سے مذہب ہے، دین ہے،
لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جب دین مسلمان رہیں گے یا ایک خدا کی پوجا کریں گے تو کوئی نہ کوئی سسٹم بھی ہونا چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک نظام، ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہونا چاہیے. تو اسلام میں پولیٹیکل سسٹم بھی ہے. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اسی کا ہائر ورژن ہے. ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے ہمارا پولیٹکس کا، اس کا ہائی ورژن ہے اسلامک پولیٹکس. اس میں یہ ہے کہ حکومت کسی خاندان پہ نہیں، کوئی خاندان لیڈ نہیں کرے گا. حکومت یہ جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں گے، جو ایلیٹ کلاس ہوں گے، زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، زیادہ سمجھدار ہوں گے، اور مسلمانوں میں عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے جو سب سے بیسٹ ہوں گے، یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور آپس میں بیٹھ کے کسی بیسٹ کو جو ہے چوز کر دیں گے اپنا لیڈر. پھر جب وہ مر جائے گا پھر کسی دوسرے کو چوز کیا جائے گا. تو یہ ایک آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم ہے. یزید کا معاملہ یہ ہے کہ یزید سے جو شروعات ہو رہی ہے، یزید کے والد حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہیں، لیکن صحابی ہوتے ہوئے جو انہوں نے کام کیا بنیادی اعتبار سے، وہ یہ ایک ایسے شخص کو حکومت دے دی، اسلام کی حکومت دے دی، جو نہ یہ کہ اچھا مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ اچھا انسان بھی نہیں تھا. اب ایک بالکل غلط ہاتھ میں چلا گیا اور ایک خاندانی نظام، بادشاہی نظام برپا ہو گیا. یہاں پہ کسی ایک ایسے شخص کو تو اٹھنا تھا جو اٹھ کے یہ کہتا کہ نہیں، اسلام کسی کی بپوتی نہیں ہے، اسلام پہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے. اگر اسلام پہ کسی خاندان کی جاگیر ہوتی تو رسول اللہ اپنے بعد اپنے کسی کو نامزد کر دیتے، لیکن یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا. رسول اللہ کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو اگر اسلام خاندانی نظام ہوتا تو ابوبکر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے. انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے عمر کو خلیفہ بنایا. عمر جو ہے اگر خاندانی نظام ہوتا اسلام کا تو عمر اپنے بیٹے کو، ان کی خود عمر کے بیٹے، ابوبکر کے بیٹے یزید سے لاکھوں درجے بلند لوگ تھے، علم تھے، تقویٰ تھے، شریف تھے، نیک تھے. کسی نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، بلکہ یہ قوم کی پراپرٹی ہے، قوم کی چیز ہے، امت کی چیز ہے، امت کے حوالے کر دیا. لیکن یہاں پہ خاندانی نظام قائم ہو رہا تھا. پھر خاندانی بھی ہو تو بھی کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو نہ یہ کہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں وہ انسان نہیں ہے. اس لیے امام حسین کا کھڑا ہونا ضروری تھا. امام حسین نے وہاں پہ وقتی طور پہ مورچے میں شکست کھائی، لیکن جنگ میں شکست کھائی لیکن مورچہ جیت لیا امام حسین نے. بظاہر تو امام حسین کی شکست ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے امام حسین جیت گئے. اور جب بھی مظلومین کے خلاف مظلومین جب بھی کھڑے ہوں گے وہ اپنے سامنے ایک آئیڈیل امام حسین کو پائیں گے. تو اس لیے ایک آئیڈیلزم کی، ایک مثالیت کی، ایک عظیمت کی علامت ہے کربلا. کربلا ایک علامت ہے، ایک حوصلہ ہے. یہ صرف ایک جنگ نہیں، اس کو جنگ کے پس منظر میں آپ نہیں دیکھ سکتے. بہت اچھی بات بتائی ذیشان صاحب آپ نے. کربلا کے حوالے سے جب بھی ذیشان صاحب بات ہوتی ہے یا ہر محرم میں کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، علماء کرام بات کرتے ہیں، کیا اس پورے کربلا کے واقعے کا کوئی تاریخی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جو پرانی کتابوں میں یا پرانے اس زمانے کے، جس طرح سے دیکھیے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن ایک بالکل اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس شکل میں رسول اللہ کے اوپر وہ قرآن اترا تھا. اور اگر ہم تھوڑی بات کا ہی زمانہ دیکھ لیں، کیونکہ عرب میں جو لوگوں کو احادیث یاد تھیں، وہ اتنی احادیث اتنے لوگوں کو یاد تھیں کہ ان کو جمع کرنا بھی میرے خیال سے کوئی بہت مشکل بات نہیں تھی. جو امام بخاری نے کی اور بعد میں چاہے 100 سال بعد 150 سال بعد جو بھی کتابیں موطا امام مالک آئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھنے کی روایت اس زمانے میں عام ہونے لگی تھی اور کتابیں آنے لگی تھیں. کیا کربلا کے واقعے پہ اس زمانے میں کتابیں لکھی گئیں یا اس زمانے کے بعد اس پر کوئی تحقیق ہوتی چلی آئی؟ دیکھیے مسلمانوں کا جو تاریخی شعور ہے بہت پختہ ہے. بہت ابتدائی عہد میں، یعنی 100 سال کے بعد ہی جو ہے سیرت پہ کی چیزیں لکھی جانے لگیں. اس کے بعد جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، آپ ابن کثیر کی ہے، بدایہ و نہایہ ہے، اور دوسرے مسعودی کی ہے. سینکڑوں کتابیں ہیں ایسی جن میں نہ صرف کربلا بلکہ آپ جو قدیم ہمارے پاس جو تاریخ کا جو تراث ہے اس میں سال بائی سال کی پوری ڈائری، یعنی
1901 میں کیا ہو رہا ہے، 1902 میں کیا ہو رہا ہے، ہجرت کے 5ویں سال کیا ہو رہا ہے، ہجرت کے 6 سال کیا ہو رہا ہے، ہجرت کے 100ویں سال کیا ہو رہا ہے، 101 سال میں کیا ہو رہا ہے. تو باضابطہ ایک ایک سال کی پوری ڈائری اس میں ہوتی ہے تاریخ میں جنہوں نے مینٹین کیا. اور اس سال میں اب کربلا 61 ہجری میں ہو رہا ہے، تو 61 ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے اس میں سے کربلا بھی ہے، تو اس کو بھی لکھا گیا. تو تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی جو بنیادی مصادر ہیں ان تمام مصادر میں واقعات کربلا موجود ہیں. لیکن اب ایک بات ہوتی ہے اوتھینٹسٹی کی. اوتھینٹسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجموعی طور پہ جو واقعہ ہوا، ایک مجموعی کربلا کا جو واقعہ ہوا، یعنی حضرت علی کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جنگ کرنا، خلیفہ راشد کے خلاف حضرت امیر معاویہ کا کھڑا ہونا، جنگ کرنا، حضرت امیر معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کرنا، یزید کا کوفہ فوج روانہ کرنا، یزید کا مدینہ اور مکہ میں تلوار کے زور پہ لوگوں کو اپنی بیعت لینا، یہ جو واقعات ہیں یہ تو تواتر سے ثابت ہیں. یعنی اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہندوستان آزاد ہوا، 1947 میں آزاد ہوا، یہ تو بالکل یقینی چیز ہے. اب اس کی کسی جزویات میں بنیادی چیز میں کہ گاندھی جی 13 اگست کو کہاں تھے، اب ایک ایک چیز میں تھوڑی سی اختلاف ہو سکتا ہے یا اس میں وہ قطعیت نہیں ہو سکتی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے جو بنیادی تصورات ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ تواتر اور تحقیق سے ثابت ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے کربلا جو ذاکرین جو ہمارے جو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین چلے ہیں اور گھوڑے نے اپنے ٹاپو اٹھایا ہے اور تیر کھینچا ہے، اب اس طرح جو منظر کشی ہوتی ہے یہ تو ایک تخیلاتی منظر کشی ہے نا. ایک شاعرانہ منظر کشی ہے. ایک شاعر اپنے تخیل سے کچھ چیزیں کریٹ کرتا بناتا ہے. کوئی بھی تاریخ کا ایک چھوٹا سا ہم حصہ لیتے ہیں، ایک ایویڈنس لیتے ہیں، اس چھوٹے ایویڈنس سے ہم اس کو فکشنائز کر کے اس کو ایک پوری پکچر بناتے ہیں. تو جو ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، اس کا ایویڈنس تو اس لیول پہ نہیں ہے. لیکن مجموعی اعتبار سے جو یہ واقعہ ہے وہ تاریخ کی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جس طرح قرآن متواتر ہے، اس طرح کربلا کا جو مجموعی واقعہ ہے یہ تو بالکل متواتر، اس میں کس کو شک ہے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اب ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پہ جہاز لڑا، اس بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب کون جہاز پہ بیٹھا تھا، کہاں سے شروعات ہوئی تھی، اب اس کی جو باریک چیزیں اس میں ڈفرینٹ اوپینینز آ رہے ہیں، ڈفرینٹ باتیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ جو مسلمان ہوگا وہ اپنے آپ کو بچا کے بات کرے گا، جو اینٹی مسلم ہوگا وہ مسلمانوں کو زیادہ دبانے کی کوشش کرے گا، ہے نا. امام حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ امام حسین کی مظلومیت کو تھوڑا سا بڑھا کے بیان کرے گا. جو یزید کا حمایتی ہوگا وہ یزید کو ذرا اس کی صفائی دینے کی زیادہ کوشش کرے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو کمی بیشی ہے، لیکن مجموعی جو واقعہ ہے تو بالکل صداقت ہے، حقیقت میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ یقیناً جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ اور اس طرح کی تاریخی روایات بہت ساری ہیں بھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوفے کا گورنر بدل گیا اور کوفے کا گورنر جو تھا اس نے یزید کے پاس امام حسین السلام کو جانے نہیں دیا، اور امام حسین السلام نے تین باتیں رکھی تھیں اس کے سامنے کہ بھئی مجھے یزید سے ملنے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، یا میں واپس چلا جاتا ہوں. تو یہ ساری باتیں تاریخ یہ سب باتیں اوتھینٹک ہیں، یہ ساری باتیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. اب نیزے کتنے چلائے تھے، تلوار کتنی بار اٹھائے تھے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ سب باتیں اوتھینٹک ہیں یقیناً. تو یہ پوری تاریخی جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں، جو ساری کتابیں جو تاریخی موجود ہیں، اس میں یہ باتیں ہیں. ایک بات مجھے محسوس ہوتی ہے ذیشان صاحب کہ ہندوستان کی جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو حق اور باطل کی کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور حق اور باطل کی پوری دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کربلا کی جنگ کو اور کربلا کی شہادت کو، بلکہ وہ جنگ نہیں ہے بلکہ اس کو شہادت کہنا چاہیے امام حسین السلام کی، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ وہ وہاں تھے. تو اس واقعے کو ہندوستان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی. یہ واقعہ نہ صرف جیسا کہ ابھی آپ نے شروعات میں بتایا کہ ہندوستان کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر محرم میں جو 10 دنوں تک جو نہ صرف یہ کہ شیعہ حضرات بلکہ سنی حضرات بھی سبیل لگاتے ہیں اور وہاں جو ہے مجلسیں ہوتی ہیں اور مرثیہ خوانی ہوتی ہے. ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ اپنایا گیا. اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ایران سے جو شیعی روایت ہے، ایک تو یہ کہ امام حسین یا کربلا کے جو واقعہ ہے اس کو آپ شیعہ اور سنی میں نہیں بانٹ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، امام حسین کو آپ شیعہ اور سنی مت کہیے، ان کے جذبات، ان سے محبت اہل بیت کو آپ شیعہ سنی میں خانوں میں مت بانٹیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو محبت اہل بیت ہے اس میں تھوڑا سا
ایسا جذبہ اس کو بڑھا دینا کہ اہل بیت کے علاوہ کہ دوسروں لوگوں کے خلاف تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے، یا یہ کہ ماتم کرنا، بہت زیادہ رونا، آہو فغاں کرنا، یہ ماتم والی روایت اہل تشیع کے یہاں زیادہ ہے، اور اہل سنت کے یہاں ماتم والی روایت نہیں ہے۔ ماتم اہل سنت کے یہاں کوئی بھی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ کا ماتم نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ماتم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک درد نہیں ہے۔ ماتم نہ ہونا ایک الگ ہے، درد نہ ہونا الگ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ کا بیٹا مر جائے تو آپ روئیے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنسو آ رہے ہیں تو اس میں بالکل آپ دیا سرائی سے جو آگ لگا لیں آنکھ میں تاکہ آنسو نہ آئے۔ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہو تو آنسو آئیں گے ہی، یقیناً۔ رونے سے جو منع کیا کہ آپ گریبان پھاڑ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں، سر پکڑ رہے ہیں، گویا کہ خدا کا جو ایک نظام ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا مرا، اس نظام کے خلاف آپ گویا کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت اہل سنت کیا نہیں ہے، لیکن درد حسین تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی پورے طور پہ صحیح نہیں ہو سکتی کہ غم حسین صرف ہندوستان میں منایا جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصر میں جب میں دیکھا تو ہندوستان میں تو صرف اہل بیت حضرت امام حسین سے اور حضرت علی سے محبت کا غلبہ ہے۔ مصر میں گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ سادات کا وہ جو بھی وہاں پہ مقابر ہیں، قبریں ہیں، مزارات ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ان مزارات پہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جو سادات کے مزارات ہیں۔ سادات سے حضرت زینب ہوں یا ان کے بعد کی جو لوگ ہیں یا اور نیچے کے لوگ ہیں، سادات کی کوئی بھی قبر ہے تو سادات کی قبر سے اہل مصر کی وابستگی بہت زیادہ ہے، بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ ان کے برخلاف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا کی قبریں موجود ہیں، وہاں پہ وہ رونق نہیں ہے، وہ ہجوم نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے بہت گہری عقیدہ تھے مصر میں بھی۔ ہندوستان میں ایک اور چیز، ان چیزوں کے خلاف جو محرم کے خلاف یا تعزیہ داری کے خلاف یا صوفی روایات کے خلاف یا سما کے خلاف جو ایک ماحول بنایا گیا، تو اس میں ایک ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہندوستانی ورژن ہے، ہندوستانی روایت ہے، عرب میں نہیں پایا جاتا۔ دراصل یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ بغداد ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، مصر ہو، ان تمام ریاستوں میں، یعنی جو سعودی یا جو وہابی سینٹر ہے اس سے ہٹ جائیے، اس کے باہر مسلم ورلڈ میں جہاں چلے جائیے، وہاں ہر جگہ آپ کو مزارات ملیں گے، ہر مسجد کے ساتھ مزار ملے گا، مزار کے ساتھ وابستگی ملے گی، لوگوں کی عقیدت ملے گی، حاضری ملے گی، مزارات ہیں وہاں پہ گنبد ملیں گے، چادریں چڑھ رہی ہیں۔ یہ ساری روایت پوری دنیا میں موجود ہے، صرف ہندوستانی روایت نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت کا 19-20 کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے کہ یہاں پہ زیادہ وابستگی ہے، تو دراصل جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے باوجود یہاں پہ جو ہندوستان میں جو ہے مسلمان میجورٹی میں نہیں ہو پائے، مائنورٹی ہی میں رہے، اقلیت میں رہے۔ اور یہاں کی جو میجورٹی تھی، جو ہندو تھے، جو سکھ تھے، جو بودھ تھے، ان سے مل کے رہے۔ اور ان سب کو، ان کے ساتھ جو ہے گنگا جمنی تہذیب جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہے کہ سارے مذاہب، ساری ثقافتیں کے لوگ مل کے رہتے ہیں۔ اب ان سارے لوگوں کو اسلامی ثقافت کے حوالے سے اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے، وہ کیا چیز جوڑے گی؟ وہ مزارات کا عرس جوڑے گا، وہ کربلا کی روایت اور کربلا کا ذکر۔ اور امام حسین کے بارے میں بتایا کہ امام حسین نہ صرف یہ کہ شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے، سنیوں کی اجارہ داری نہیں، بلکہ سب کو کربلا سے پوری انسانیت کو ایک جذبہ ملتا ہے، ایک ایموشن ملتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب جو ہے، اس تہذیب کو اور تقویت فراہم کرنے والا اور اس کو مضبوط کرنے والی چیز تھی کربلا۔ اس لیے کربلا یہاں پہ زیادہ پروموٹ ہوا۔ یہاں پہ ہندو شعراء نے، سکھ شعراء نے، مسلم شعراء نے، سب نے مل کے کربلا کا ذکر کیا، کربلا کو یاد کیا، کربلا کی برسی پڑھے۔ اس لیے شاید 19-20 کا فرق ہو کہ ہندوستان میں یہ روایت 20 ہے، باہر 19 ہے، لیکن یہ روایت پوری دنیا میں ہے۔ دراصل لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ روایت نہیں ہے، ان کی مراد جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ سعودی عرب میں نہیں ہے، چونکہ سعودی عربیہ میں جو 200 سال سے جو حکومت ہے، یہ ڈیفرنٹ حکومت ہے۔ اس سے پیچھے جائیے تو سعودی میں بھی وہی چیز ہے، جو حجاز میں بھی وہی ہے، جو مصر میں ہے، جو دوسرے ملکوں میں ہے، شام میں ہے، جو دوسرے ملکوں میں ہے۔ رسول اللہ کا پورا خانوادہ اور یہ جو پوری تاریخ رہی ہے، مولا علی کے زمانے میں جو ان کی مخالفت ہوئی یا جس طرح سے، ایک بات اکثر یہ کہی جاتی ہے کہ امیر معاویہ کے حوالے سے جو ہے وہ پھر یزید کا انتخاب، جیسے آپ نے بتایا، امیر معاویہ کو بعض حضرات جب کربلا کا تذکرہ آتا ہے، جب اس پوری تاریخی روایت کا ذکر آتا ہے، تو امیر معاویہ کی مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صحابی رسول تھے، اور پوری کربلا کی تاریخ کا ایک جو پس منظر بیان ہوتا ہے، اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے لوگ امیر معاویہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمیں جو الفاظ استعمال کرنا چاہیے، چونکہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ سے ان کو نسبت ہے، تو ادب اور محبت کا لفظ اور احترام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب بات حقیقت کو جب بیان کرنا ہوگا تو ہم ادب تو ہم الفاظ تو ہم سجائیں گے سنواریں گے، لیکن حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یزید خود سے زمین سے نکل کے نہیں آ رہا ہے. یزید اگر آ رہا ہے کربلا میں تو زمین سے نکل کے نہیں آ رہا ہے، اچانک زمین پھٹی اور یزید نکل گیا اور تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یزید کو جانشین جو بنا رہے ہیں وہ امیر معاویہ ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. میں نے جو سمجھا ہے میں نے جو ان کو سمجھا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری صفات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. لیکن ایک چیز میں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوائنٹ ہے کہ اقتدار بہرحال ہمیں چاہیے. پاور کے بارے میں، اقتدار اور پاور کے بارے میں، پولیٹیکل پاور جو ہے، پولیٹیکل پاور وہ دوسرے کو دینے کے لیے روادار نہیں. پولیٹیکل پاور ہمیں چاہیے اور ہمارے بعد ہماری نسل کو چاہیے. باقی جتنی چیزیں ہیں، جو بھی ان کی کمیاں آپ جو اب لے کے آئیں گے وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اور جو بھی اچھائی جو آپ ان کی لے کے آئیں گے، ان کے پاس اچھائیاں بھی بہت ہیں. جو ان کی اچھائیاں ہیں، جو اس سے باہر کی یعنی پولیٹیکل لائف سے باہر کی جو ہوگی چیز ہوگی وہ اچھائی ہوگی ان کی. اور پولیٹیکل لائف میں اس پوائنٹ پہ ہمیں اقتدار چاہیے. اس کے علاوہ پولیٹیکل لائف کا جو دوسرے اسپیکٹ ہیں کہ عوام کی خدمت کرنا، عوام کی سیوا کرنا، عوام کے ساتھ ہمدردی کرنا، عوام کی باتوں کو سننا، عوام کے کو انعام دینا، عوام کو معاف کر دینا. تو عوام کے ساتھ جتنے اچھے سلوک ہے، وہاں کے جو اپلفمنٹ ہے، وہاں کی ترقی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں گی. لیکن پاور ہمیں چاہیے، پاور بہرحال ہمیں چاہیے. تو جس کو کہتے ہیں کہ ملوکیت، خلافت اور ملوکیت، جو اسلام کا جو آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو خلافت کہتے ہیں. اور جو بادشاہوں کا نظام ہے کہ ہم بنے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا بنے، بیٹا کے بعد ہمارا پوتا بنے، یعنی پوری حکومت ہم نے خاندان پہ اس کو ڈیپینڈ کر لیا. تو یہ معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ کا. انہوں نے اس معاملے میں ان کو کوئی سمجھوتا نہیں کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا یزیدی بنے گا. اس لیے یزید جیسا بھی تھا وہ بیٹا ہے ہمارا، بس بیٹا بنے گا. تو اس میں بنیادی طور پہ جو یزید کو تخت پہ لانے والے تو آپ ہی ہیں. اب یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ تو شروعات اس کی وہیں سے ہو رہی ہے. تاریخ کی بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک چیز دیکھیے، ایک بات میں بتاؤں کہ ایک بڑے مورخ ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے اورنگزیب کے بارے میں کہا کہ اورنگزیب فرشتہ نہیں تھا، کوئی انسان تھا، اور شیطان بھی نہیں تھا، انسان تھا. تو اورنگزیب کو بالکل آپ فرشتہ مت بنائیے، بالکل شیطان مت بنائیے. یہی حال امیر معاویہ کا ہے کہ بالکل آپ مطلب صحابی کا مطلب ان کے اندر صحابی ہیں تو کوئی کمی ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا، صحابی ہیں لیکن صحابی ہونے کے باوجود بعض کمی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے یزید کو بنا دیا تو اب ان کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہو سکتی یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک افراط و تفرید کی جنگ ہے. نہ اتنا آگے بڑھیے، شدت ہے، نہ اتنا آگے بڑھیے کہ ان سے ان کا اسلام اور ان کی صحابیت لے لیجئے، اور نہ اتنے اس سائڈ میں آئیے کہ جو کریں کہیں کہ سب صحابی ہیں تو جو کر رہے ہیں سب صحیح. ایسا نہیں ہے. صحابی اگر شراب پی رہا ہے تو یہ گناہ ہوگا، اور صحابہ حضور پاک نے جو شراب کی جو سزا نافذ کی وہ صحابہ پہ ہی نافذ کی. بہت اہم تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کر رہے تھے. واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب، یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ پوری دنیا کے مسلمان یا پوری انسانیت اس واقعے سے وابستہ ہے. اور تاریخ کے واقعات سے نہ صرف یہ کہ آج ہمیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تاریخ کی اغلاط کو اغلاط سمجھتے ہوئے بھی بہت سارے معاملات میں ہمیں احترام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ امیر معاویہ کا معاملہ ہو، خواہ وہ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہو. میں بہت شکر گزار ہوں آواز دا وائس کا اور ذیشان احمد مصباحی صاحب آپ کا جو آپ یہاں تشریف لائے. اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.